شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی علاقے پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ انتہائی لالچی اور ظالم قسم کا بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کا سپہ سالار بہت ہی طاقتور تھا، ساتھ ہی یہ جادوگر بھی تھا اور بادشاہ کا وفادار بھی تھا۔ بادشاہ نے اپنے اس جادوگر سپہ سالار کی مدد سے ایک زیر زمین غار بنوائی اور اس غار میں وہ اپنا خزانہ رکھا کرتا تھا۔ ہیرے موتی، جواہرات، سونا چاندی اور طرح طرح کی نوادرات اور نایاب چیزیں وہ اسی غار میں رکھتا تھا۔ اس غار کا دروازہ جادو کے ایک منتر سے بند ہوتا تھا اور جادو سے ہی کھلتا تھا۔ اس بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم و ستم کر کے اور انہیں طرح طرح سے لوٹ کر اپنا خزانہ اچھی طرح سے بھر لیا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس بے انتہا دولت جمع ہو چکی تھی۔ بادشاہ کے پاس ایک باغ تھا جس میں انتہائی میٹھے اور قیمتی انار لگتے تھے۔ یہ اناروں کا باغ ایسا باغ تھا کہ اس طرح کا اور کوئی باغ پورے علاقے میں کسی اور کے پاس نہیں تھا، اور حکیموں کے مطابق ان اناروں میں کئی اقسام کی بیماریوں کی شفا بھی تھی۔ اگر کسی مریض کو اس باغ میں سے اناروں کی ضرورت ہوتی تو بادشاہ اتنے مہنگے کر کے انار بیچتا کہ غریب تو اس کو خریدنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے اور غریب بیچارے اسی بیماری کے ساتھ مر جاتے تھے، لیکن ان کا علاج نہیں ہو پاتا تھا کیونکہ حکیم انہیں ہر وقت اسی انار کا رس علاج کے طور پر بتاتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بادشاہ ان اناروں کو دوسرے ملکوں میں بھی بیچتا تھا اور وہاں سے بھی اچھی خاصی دولت کماتا تھا، اور اس ساری دولت پر قابض وہ بادشاہ اور اس کا جادوگر سپہ سالار تھے۔ اگر کوئی انسان بھول کر اس باغ میں سے ایک انار بھی کھا لیتا اور بادشاہ کو پتہ چل جاتا تو بادشاہ اس انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا، اور اسی طرح اس بادشاہ کی پورے علاقے میں دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ دن گزر رہے تھے اور لوگ اس ظالم بادشاہ کا ظلم و ستم خاموشی سے سہ رہے تھے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے تھے کہ وہ اس ظالم کی قید سے آزاد ہو جائے۔ ایک دن ہوا یہ کہ اس علاقے میں کسی اللہ کے نیک بندے کی آمد ہوئی اور یہ مسافر مسجد میں چلا گیا۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ کسی شریف انسان نے اس کو کافی دیر مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھنے لگا، تم کون ہو اور اتنی دیر سے مسجد میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ خیریت تو ہے بھائی؟ تو اس نے کہا، میں ایک مسافر ہوں اور آج کی رات یہاں قیام کروں گا۔ اس شریف انسان نے اس مسافر کو اپنے ساتھ لیا اور اسے اپنے گھر لے آیا اور اس کو کھانا کھلایا اور رات رہنے کے لیے جگہ بھی دی۔ کھانا کھانے کے بعد یہ مسافر اپنے میزبان سے کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے علاقے کے انار بہت مشہور ہیں، کیا آپ مجھے کچھ انار کھلا سکتے ہیں؟ میزبان نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ انار تمہیں کسی بھی قیمت پر نہیں مل سکتے۔ یہ نیک مسافر حیران رہ گیا کہ آخر ایسا کیا ہے ان اناروں میں، کیوں مجھے کسی بھی قیمت پر نہیں مل سکتے؟ تو اس میزبان نے ساری کہانی اس مسافر کو سنا دی کہ وہ انار ایک بادشاہ کے ہیں۔ بادشاہ انتہائی ظالم اور جابر ہے، اور اگر کوئی اس کے باغ میں سے ایک انار بھی کھا لے تو بادشاہ اس کو موت کی سزا سنا دیتا ہے۔ اس مسافر نے اپنے میزبان کو تو کچھ نہیں بتایا، لیکن دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میں کل اس بادشاہ سے جا کر ضرور ملوں گا۔ اگلے دن یہ مسافر قیمتی پوشاک پہن کر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں دوسرے ملک سے آیا ہوا تاجر ہوں اور میں نے آپ کے اناروں کی بہت شہرت سنی ہے۔ میں آپ سے کچھ انار خریدنے آیا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ کو منہ مانگی قیمت دوں گا۔ وہ بادشاہ لالچی طبیعت کا تھا۔ اس نے جب منہ مانگی قیمت سنی تو اس نے اس کو اپنے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا دیا اور کہا، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ یہاں رہیں اور آپ کو جتنے اناروں کی ضرورت ہوگی وہ ہم آپ کو دیں گے، لیکن اس وقت ہم ایک ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ اس بادشاہ کا معمول تھا کہ جس غار میں اس نے اپنا خزانہ رکھا ہوا تھا یہ روز اپنا خزانہ دیکھنے جاتا تھا، اور ساتھ میں اس کا وہ جادوگر سپہ سالار بھی ہوتا تھا۔ وہ سپہ سالار اپنے جادو سے دروازہ کھولتا اور واپس آنے پر بند بھی جادو سے کر دیتا تھا۔ اس طرح کسی اور کی خزانے تک رسائی ممکن ہی نہ تھی۔ بادشاہ جب خزانے کو دیکھ کر واپس آیا تو اپنے مہمان سے کہنے لگا، بتاؤ تمہیں کتنے اناروں کی ضرورت ہے؟ تو مسافر کہنے لگا، نہیں، میں انار خریدنے والا
والا کوئی تاجر نہیں ہوں، بلکہ میں تو ایک مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا اور ان لوگوں کو برے حالات میں دیکھا، ان پر ظلم و ستم ہوتے ہوئے دیکھا تو میں ان کی مدد کرنے کے لیے یہاں رک گیا ہوں، اور اب میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ اس برے کام سے باز آ جاؤ، غریب رعایا پر ظلم و ستم نہ کرو، اور جو خزانہ تم اس غار میں اکٹھا کر رہے ہو وہ تمہارے کسی کام نہیں آنے والا، ایک نہ ایک دن تم بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ جاؤ گے اور یہ خزانہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ جب اس بادشاہ نے یہ سنا تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے اپنے سپہ سالار کو حکم دیا کہ اس مسافر کو اٹھا کر جنگل میں پھینک دو تاکہ جنگلی جانور اور درندے اسے کھا جائیں۔ اس جادوگر نے مسافر کو اپنے جادو کے اثر سے بے ہوش کیا اور خوفناک جنگل میں پھینک دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس مسافر کو ہوش آ گیا اور اس نے اپنے ارد گرد حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر دائرہ کھینچ لیا اور اس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ اللہ کے حضور سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، اگر میری موت ایسے ہی لکھی ہوئی ہے تو میں تیری رضا پر راضی ہوں، لیکن ان غریب اور مظلوم گاؤں والوں کی مدد فرما، انہیں اس ظالم راجہ کے ظلم سے نجات عطا فرما، یا میرے اللہ یا اس راجہ کو ہدایت عطا فرما دے یا کوئی اور نیک دل حکمران ان پر حاکم بن جائے۔ ادھر یہ مسافر دعا کر رہا تھا اور ادھر وہ بادشاہ محل میں بیٹھا ہوا بے چینی محسوس کرنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس بات کے لیے اتنا بے فکر ہے۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خزانے کی طرف چلا جاتا ہے تاکہ ہیرے موتی اور جواہرات سے اپنا دل بہلا سکے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو یہ کہہ دیا کہ میں آرام کر رہا ہوں اور کوئی میرے آرام میں خلل نہ ڈالے۔ پھر بادشاہ غار میں چلا گیا۔ بادشاہ غار کے اندر موجود تھا اور ادھر سے سپہ سالار کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ غار کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو وہ سوچنے لگا کہ شاید کل رات جب میں خزانہ دیکھنے آیا تھا اس وقت میں نے کھلا چھوڑ دیا ہو، اور یہ سوچ کر اس نے اپنے جادو کے منتر سے اس دروازے کو بند کر دیا اور بادشاہ اسی خزانے کے اندر قید ہو گیا۔ یہ سپہ سالار اب محل میں واپس آ چکا تھا۔ جب اس نے سپاہیوں سے بادشاہ کا پوچھا تو سپاہیوں نے کہا کہ بادشاہ اس وقت آرام کر رہا ہے۔ ادھر جب بادشاہ تھوڑی دیر اپنا دل بہلانے کے بعد خزانے سے نکلنے لگا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ غار کا دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ اب اس نے بہت چیخو پکار کی تاکہ کوئی اس کی آواز سن سکے، لیکن اس کی آواز سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح یہاں سے باہر نکل سکے، لیکن تقدیر الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاہی مزاج کے مالک بادشاہ نے اتنی سختی اور پریشانی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے تو یہ احساس ہی کھائے جا رہا تھا کہ وہ اس قید خانے میں قید ہو چکا ہے۔ اس کو اتنی پریشانی ہوئی اور وہ اتنا غمگین ہوا کہ اسی کیفیت میں اس کی دماغ کی نسیں پھٹ گئیں اور بادشاہ نے وہیں تڑپ تڑپ کر ہیرے جواہرات کے ڈھیر کے اوپر جان دے دی۔ جب کافی دیر کے بعد بادشاہ کی کچھ خبر نہ آئی تو اس کا سپہ سالار جادوگر بہت پریشان ہوا اور اس نے بادشاہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تلاش کرتا کرتا یہ اس خزانے تک آن پہنچا اور خزانے میں جا کر اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی لاش ساری زندگی کی اکٹھی کی ہوئی دولت پر پڑی تھی۔ دولت بھی بادشاہ کی جان نہ بچا پائی تھی اور بادشاہ بے یار و مددگار کسی سائل اور فقیر کی طرح دولت کے انبار پر فوت ہو چکا تھا۔ جب سپہ سالار نے اپنے بادشاہ کی یہ حالت دیکھی تو اسے اس نیک مسافر کی وہ باتیں یاد آ گئیں کہ ایک دن یہی دولت جسے تو اپنی زندگی مانتا ہے، جسے تو اپنی حیات کا مقصد مانتا ہے، یہی تیری زندگی ختم کر دے گی۔ یہ سپہ سالار بادشاہ کی لاش دیکھ کر گم سم کھڑا تھا اور تھوڑی دیر بعد بغیر کچھ سوچے سمجھے یہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ اسے اپنی منزل معلوم نہ تھی کہ یہ کہاں جا رہا ہے، بس اس کے دل میں دنیا سے اکتاہٹ پیدا ہو چکی تھی۔ یہ اپنی باقی کی زندگی ویرانوں میں گزارنا چاہتا تھا۔ اب یہ جنگل میں گیا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ وہی بزرگ سجدے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ اس سپہ سالار نے بزرگ کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگی۔ وہ مسافر بزرگ بھی نیک دل انسان تھا۔ اس نے سپہ سالار کو معاف کر دیا اور پھر سپہ سالار کی ضد اور اصرار پر اسی نیک مسافر کو اس علاقے کا بادشاہ بنا دیا گیا اور سب لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جانے لگا اور وہ اناروں کا باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مفت کر دیا گیا تھا۔ جس کو ان اناروں
کی ضرورت ہوتی وہ بلا جھجک وہاں سے لے لیتا، اور اس طرح سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے، کیونکہ اب وہاں پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت نہیں تھی بلکہ ایک نیک دل خدا ترس بادشاہ وہاں پر حکومت کرتا تھا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل کے نشان کو بھی دبا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔